امریکہ اس وقت گرم لوہے پر ہتھوڑا مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی امریکہ اس وقت ایران پر نظریں جمائے ہوئے ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے اپنے کھلم کھلا ارادے بھی ظاہر کر دیے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران میں ایسا فوجی آپریشن کرنے کی خواہش رکھتی ہے جیسا آپریشن وینزویلا کے صدر کے خلاف کیا گیا۔ دیکھا جائے تو اس وقت ایران اپنی تاریخ کے ایک نہایت حساس اور خطرناک موڑ پر کھڑا نظر آتا ہے، جہاں ملک گیر احتجاج، عالمی طاقتوں کی مداخلت کے الزامات اور خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری کشیدگی ایک دوسرے سے جڑ کر ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں اس وقت ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں کم از کم 48 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 10,600 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ مظاہرے ایران کے مختلف شہروں تک پھیل چکے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معاملہ محض کسی ایک شہر یا طبقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ایک بڑے قومی بحران کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ایرانی حکومت ان مظاہروں کو ایک منظم بیرونی سازش قرار دے رہی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری ہنگامہ آرائی اور تشدد کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، جو ایرانی عوام کو سڑکوں پر آنے، تخریب کاری کرنے اور ریاستی اداروں سے ٹکر لینے کی ہدایات دے رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہی وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی ایران پر حملے کیے اور اب ایک بار پھر داخلی عدم استحکام کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غرور میں ڈوبا ہوا شخص قرار دیتے ہوئے انہیں فرعون اور نمرود جیسے کرداروں سے تشبیہ دی اور کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار کے عروج پر پہنچنے والے طاقتور ترین حکمرانوں کا انجام کیا ہوا۔ اب ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ ایرانی قیادت اس بحران کو محض احتجاج نہیں بلکہ ایک وجودی جنگ کے تناظر میں دیکھ رہی ہے۔ اسی دوران امریکہ کا کردار اس بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک جانب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار ہے، اس حوالے سے ایران کی جانب سے رابطہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر کھلے عام یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز زیر غور ہے، جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ اس وقت عثمان شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عثمان صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تھرو اسرائیل ایران کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے، جیسا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھرو پراکسیز وہ ہوتا رہا۔ اب کیا براہ راست یو ایس انٹروین کر رہا ہے ایران میں؟ جی ڈیفینیٹلی ریحان صاحب، 16 سال سے اسرائیل جو ہے وہاں پہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے رجیم کو ٹاپل کیا جائے یا رجیم کو چینج کر لیا جائے، تو یہ اسی کا تسلسل کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھیں، اور جس طریقے سے لا لیسنس کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے عالمی منظر نامے پہ، تو یہ جو احتجاج تھے ایکچولی امریکہ اور اسرائیل جو ہے ایک نیریٹو شیپ کر رہے ہیں، جس کا ہمیں تجزیہ دیکھنے کو ملتا ہے تمام عالمی اخبارات میں۔ ابھی جو آپ نے پروگرام کے اندر کوٹ کی ہیں، 500 ہلاکتیں اور ہزاروں افراد اریسٹ کر لیے گئے، یہ ساری کے سارا ویسٹرن میڈیا بتا رہا ہے۔ وہاں کے میڈیا کے مطابق تو 109 لوگ جو سیکیورٹی فورسز کے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے حملے میں جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے پاس جو سورس ہیں چیزوں کو ویریفائی کرنے کے، وہ بھی سارے کے سارے یورپین یا امریکن ہیں، کیونکہ اس کے اندر احتجاج کے اندر جو لوگ جینون وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے وہ تو مہنگائی کے خلاف ہے، وہ تو انفلیشن کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جابس کے مسائل ہیں، لیکن ویسٹرن میڈیا اس کی پرسپشن یہ ڈیولپ کر رہا ہے جیسے وہ پولیٹیکل فریڈم کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے سڑکوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک جینون کاز کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کی ایک کانشیس ایفرٹ کی جا رہی ہے، اور مظاہروں کو خونی بنا دیا گیا ہے تاکہ امریکہ کی مداخلت کا وہاں پہ جواز تلاش کیا جا سکے۔ اگر آپ تھوڑے سے اس پیٹرن کو سمجھیں کہ ایلن مسک جو ہیں وہ جھنڈے کا کلر وہی بنا رہے ہیں جو 1979 سے پہلے والا تھا، شیر کا اور سورج کا، جو کہ رضا شاہ پہلوی کا جھنڈا ہے، اور پوری دنیا میں جو مظاہرین نکالے گئے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی وہی جھنڈا پکڑایا گیا ہے، جبکہ برطانیہ کے اندر سفارت خانہ ایران کا، اس کے اوپر سے بھی جھنڈا اتار کے وہاں پہ وہ جھنڈا لگا دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک میتھڈ ہے اس میڈنس کے پیچھے جس کو سمجھنے کی اچھا ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں مظاہرین جو ہیں ان کو وہ اتنے ویل ٹرینڈ ہے کہ وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہے ہیں، 160 کے قریب انہوں نے ایمبولینسز پہ حملہ کیا، اور مساجد میں جو لوگ اکٹھے تھے رجیم کے حوالے سے کہ پرو رجیم، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے بڑی فاسٹ غلطی کرے گا اگر وہ 3000 سال کی اس رچ پرشین سیولائزیشن کے اوپر اٹیک کرتا ہے، جو کھڑی اس چیز کے اوپر ہے کہ ایران کشور ماں، کہ ایران ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وطن ہے۔ تو میرا خیال میں ان کا نیشنلزم مزید بوسٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اس طریقے سے وہ ڈس انٹیگریشن نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایرانی گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی چیزوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔
وہ اس بات کے پیچھے بار بار نہیں چھپ سکتے کہ اسرائیل یہاں کے اوپر جو ہے پینیٹریشن کر رہے ہیں. انہیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اگر وقتی طور پہ یہ جو معاملات ابھی تھمتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ باہر کے لوگ کیسے انفلٹریٹ کر کے کس طریقے سے انہوں نے یہاں کے اوپر اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا, ان کی تمام جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو ڈیکیپیٹیٹ کیا جون کے مہینے کی وار کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور ہالنگ کرنے کی انہیں ایسی ضرورت ہے. اور دوسرا ریحان صاحب یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ہائیلی سینکشنڈ ہے. اس پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ایران ہے, اور ایران کا تمام انحصار جو ہے وہ جو باعث کی چیزیں ایکسپورٹ کے اوپر ہے. تو اسی کے کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسے آؤٹ آف پرپورشن ریجیم چینج کا ایک ویل پلانڈ ایفرٹ ہے جو ماضی میں بھی ہوتی رہی, بٹ ایران دے ایکچولی پروو دیم سیلفز ٹو بی ویری ریزیلینٹ نیشن. ہم نے دیکھا اوور دا لاسٹ فیو ایئرز بھی بہت ساری اٹیمپٹس مزید شدت کے ساتھ ہوئی, لیکن بہت ریزیلینٹ ثابت کیا انہوں نے اپنے آپ کو. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا یہ ایران اور یو ایس کے مابین یعنی دونوں کے درمیان ہی محدود رہے گا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل پاورز کو بھی یہ وقت آ چکا ہے کہ ان کو جمپ ان کرنا پڑے, انٹروین کرنا پڑے, اور درمیان میں کوئی مسالت ہو, یا آپ یہ کہیں جسٹ ٹو گیٹ اوے ود دس اٹیمپٹ آف یو ایس؟ کی طرف سے افسوسناک رویہ سامنے آیا. بلکہ روس کو میں ستائش کروں گا کہ جب سیریا کے رجیم کو انہوں نے بچانے کے لیے اپنی فورسز وہاں پہ ڈپلوائے کر دی تھی, تو ان لائک رشیا جو ہے چائنا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ لپ سروس کے تھرو زبانی جمع خرچ کر رہا ہے, جبکہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ اس کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ ایران جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر چائنا پہ, اور یہ جو ان کا آپس میں نیکسس ہے یہ پوری دنیا کے اندر آبویس ہے. اس میں وینزویلا بھی شامل تھا, لیکن اس وقت سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ کھڑے ہونے کی مجھے لگتا ہے لارجر ان کی امپلیکیشنز ہوں گی چائنا کے لیے بھی اگر ایران کو تنہا اس وقت تک چھوڑ دیا گیا. اور مسلم ورلڈ کا رویہ جو ہے وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ امریکہ ہر صورت میں کوشش کرے گا, لیکن امریکہ کی پرابلم یہ ہے کہ اسے آن گراؤنڈ وہاں کے اوپر کوئی لیڈرشپ ایسی اویلیبل ہی نہیں ہے. یہی جو ہمارے مسعود پزشکیان ہم دیکھتے ہیں ایران کے صدر تھے, یہ سعد جلیلی کو ہرا کے آئے ہیں جو کہ بہت زیادہ علی خامنائی نواز سمجھے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ایک لبرل پالیسی پروگریسو نظریات کے حامل جو ہے اس وقت صدر ہے وہاں کے اوپر, جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کمپین کرتے رہے. تو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو لانچ کرنا جو کھڑا ہو کے وہ امریکہ میں کہہ رہا ہے, اور سوری ڈسٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مواصلات کے سسٹم کو ٹارگٹ کیا جائے, تو وہ تو انسائٹمنٹ کر رہا ہے وائلنس کی ہے. تو میرے خیال میں ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, لیکن چائنا کو مجھے لگتا ہے اس کے اندر جو ہے بگر رول پلے کرنے کی اصل ضرورت ہے. بالکل صحیح عثمان شاہی صاحب, آئی ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ عثمان شاہی صاحب موجود تھے.